بلدیاتی انتخاب میں کوئی اہل زنا ہو، کوئی اہل دنیا ہو، کوئی اس طرح ووٹ دینا کیسا ہے؟ بات دوسری یہ ہے کہ استعمال والے ووٹ کے پیچھے جماعت کو دیکھنا پڑے گا یا اس کی مثال قرون اولیٰ سے؟ قرون اولیٰ سے کیسے ساتھ لوگ ہیں؟ بھائی یہ جو بلدیاتی معاملات کا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، آپ فرد کو نہ دیکھیں، اس کی نظریے کو دیکھیں۔ وہ اتنا اچھا ہے کہ امام بن سکتا ہے، وہ اتنا برا ہے کہ امام بھی نہیں بن سکتا، اس بات کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ٹھہرا کن کے ساتھ ہے، اہل حق کے ساتھ ٹھہرا ہے یا غیر کے ساتھ ٹھہرا ہے، یہ دیکھیں کس نظریے کے ساتھ ٹھہرا۔ آپ اس کی داڑھی لمبی اور چھوٹی کے چکر میں پڑ گئے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر سے نیچے، بابا آپ نے اسے ووٹ دینا ہے، امام مسجد نہیں بنانا۔ امام مسجد ہوگی تو پھر بات، امام مسجد کی سیٹ ہوگی تو پھر بات اور ہے، اور ووٹ والا معاملہ ہے تو اس کے نظریے کو دیکھیں، اس کا ساتھ کن کا ہے، وہ کن کے ساتھ ٹھہرا ہے، کس نظریے کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، کس تہذیب کا وہ حمایتی ہے، یہ دیکھیں۔ وہ نمازی ہو، 100% روزے دار ہو، حاجی ہو، قاضی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں یہ دیکھوں گا یہ کن کا سپورٹر ہے، ان کی تائید کن کے ساتھ ہے۔ آج جسے میں ووٹ دے رہا ہوں، کل یہ ووٹ کہاں استعمال ہوگا، تو یہ تو دیکھیں نا، ایسے ہی آپ نہ دیکھیں۔ باقی قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے بھائی، یہ قرون اولیٰ والا معاملہ نہیں ہے، یہ یہاں کے معاملات ہیں، اس کو آپ شریعت والے ووٹ نہ سمجھیں کہ یہ دین والا ووٹ ہے۔ ہم اس کو ووٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب یہ ووٹ نہ دینا تو آپ اپنے ووٹ کی طاقت ضائع کر دیں، تو آپ نے اگرچہ بروں کو نہیں دیا لیکن اچھے جو لوگ جو صحیح نظریے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ان کا بھی تو تعاون آپ نے نہیں کیا نا، تو اس کی باز پرس تو ہونی ہے، یہ بات ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا حکم ہے اور حضور کے فرمان کا حکم ہے۔ لباس کس طرح سلوانا چاہیے؟ سنت کے مطابق سلوانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور سنت کے مطابق کیسے ہے؟ جیسے اہل حق کا سنت کے مطابق لباس ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ سنت کے مطابق لباس ہے، اس طرح سلوانا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں بتاؤں، جس طرح کا لباس آپ اپنے امام مسجد کے لیے پسند کرتے ہیں نا، ویسا لباس اپنے لیے سلوانا چاہیے۔ اب سمجھ آ گیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امام صاحب پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھائے تو اپنے لیے بھی وہی سلوا لو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امام صاحب صحیح طور پہ جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح کا لباس ہو تو بہت اچھا ہے۔ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ داڑھی مونڈتے تھے اور پینٹ شرٹ پہنتے تھے، مجھے کئی بار کسی نے کہا بھی اس کو سمجھاؤ، میں نے نہیں سمجھایا، مجھے پتہ ہے ماننے والا نہیں ہے۔ ایک دن اس نے خود پوچھا تو میں نے بتایا، مجھے کہنے لگے حضرت یہ مجھے کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، پینٹ چھوڑ دو۔ میں نے کہا مجھ سے آپ کا کیسا تعلق ہے؟ کہتے بہت پیار کا تعلق ہے۔ میں نے کہا اگر میں داڑھی کٹا لوں اور پینٹ شرٹ پہن لوں آپ مجھ سے ملو گے؟ ملو گے تو صحیح لیکن دل دکھے گا، یہ ٹھیک نہیں کیا ہمارے استاد صاحب نے۔ تو میں نے کہا جو میرے لیے تجھے پسند نہیں ہے کہ مجھے برا لگے گا، وہ تو اپنے لیے کیوں پسند کر رہا ہے کہ تجھے اچھا لگے گا؟ تو نے بھی اللہ کو انہی 3 فرشتوں کے ذریعے 3 جواب دینے ہیں جو میں نے دینے ہیں، جو قبر آپ کی ہے وہ میری ہے، اس طرح کے معاملہ تو ایک ہے، تو لہٰذا ٹھیک لباس سلوا لینا، تو صحیح لباس ہونا چاہیے۔ میں بہت حیران ہوں، یقین مانیے، ایک خاتون کے اس دن میں نے کمنٹس پڑھے، ایک اخبار میں چھپے ہوئے تھے کہ قمیض وہ پہنتا ہے جو اپنے پیٹ کو چھپانا چاہتا ہے، اور پینٹ شرٹ وہ پہنتا ہے جو اپنے پیٹ اس کا نہیں ہوتا وہ صحیح ہوتا ہے۔ میں نے کہا شرٹ کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، ورنہ پینٹ پہ ایک کمنٹ میں بھی کروں گا، پھر کیا چھپانا اور کیا دکھانے کے معاملات میں پھر تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیا سے کیا یہ عورتیں بات کر لیتی ہیں، تھوڑا گزارا کر کے بھائی ایکسلیٹر پریدا، ہاں تھوڑا گزارا کر کے آپ بات کریں، جو بات آپ کریں گے پھر آپ کو جواب بھی اس طرح کا آئے گا، پھر اسے آپ برداشت کریں، پھر یہ نہ کہیں مولوی صاحب پرسنل ہو گئے ہیں، پھر پرسنل کی بات نہیں ہے، پھر فرض کی بات بھی ہوگی اور پرسنل کی بات بھی ہوگی۔